يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. تواضع کی صفت یہ اہل ایمان کی صفت ہے، رحمان کے بندوں کی صفت ہے، اتقیا، متقین، صالحین کی صفت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کبر ہے، تکبر۔ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ تواضع یہ اسلام کے اندر انسان کو اپ لفٹ کرتی ہے، اور بندہ جب تکبر کرتا ہے تو تکبر انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہے، انحطاط کی طرف لے کر جاتا ہے، تباہی و بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی تکبر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں بلندی تکبر سے نہیں ملتی، عاجزی سے ملتی ہے، انکساری سے ملتی ہے، تواضع سے ملتی ہے۔ ہمارے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نمونے موجود ہیں۔ افضل البشر ہیں آپ، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، خلیل الرحمن ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید الثقلین ہیں۔ یہ ساری عظمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کی پوری زندگی میں آپ کو تکبر اور غرور ڈھونڈے سے ایک مثال بھی نہیں مل سکے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خصائص اور اتنے خصائل اور اتنی عظمتوں کے باوجود ہمیشہ تواضع اختیار کرتے۔ ہیوملٹی، تواضع، انکساری، عاجزی، بندہ مسلم کی یہی پہچان ہے، بندہ مسلم کی یہی پہچان ہے، یہی شناخت ہے۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندوں کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کے زمین پر چلتے ہیں۔ تکبر نام کی کوئی چیز دور دور سے بھی آپ ان کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رحمان کے بندے دور سے چلتے ہوئے اگر آ رہے ہوں تو آپ ان کی چال کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ لگتا ہے کوئی محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ چال کے اندر بھی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ جو گریٹ لیڈر ہے، گریٹ لیڈر کی زندگی میں کبھی بھی تکبر آپ کو نہیں ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ عاجزی اور تواضع اس کا مشاہدہ کریں حدیث کی روشنی میں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ اپنے مرتبے پہ نہ بیٹھ جائیں، مرتبے پہ، بلکہ اپنے مرتبے سے نیچے اتر کر غریبوں میں، مسکینوں میں، لاچاروں میں گھل مل جائیں، اور انہیں محسوس بھی نہ کرائیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ حالانکہ اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے،
سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے اس عظیم رتبے سے نیچے اتر کر غریب مخلوق خدا کے اندر گھل مل جانا، یہ تواضع ہے، یہ تواضع ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے تواضع کرنے والوں کو، متواضعین کو یہ سند دے دی ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع انکساری کرے گا، میرا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ اسلام میں بلندی تواضع کے اندر ہے، اسلام کے اندر بلندی تواضع میں ہے، انکساری میں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو رک کر انہیں السلام علیکم فرمایا کرتے، حالانکہ عام طور پر سلام بڑوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور شاید اس میں ہمیں اپنی عزت آڑے آ جاتی ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو کے چھوٹوں کو سلام کریں گے۔ بڑا آدمی اگر پاس سے گزر رہا ہو اس کو السلام علیکم کہا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ مثال کہ چھوٹے بچوں کو سلام کر کے بتا دیا کہ گو میں ہوں تو امام الانبیاء، اور قیامت والے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور ساری اگلی پچھلی مخلوق میری تعریف کرے گی اور میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، لیکن عاجزی انکساری یہ کہ بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی میں مصطفیٰ انہیں السلام علیکم کہتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بوڑھی عورت اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ حضور میں نے آپ کے ساتھ اپنے مسائل وہ بیان کرنے ہیں، میری بات سنو، تو گھنٹہ گھنٹہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر مجبور مقہور اس عورت کی ساری پریشانیوں کو سنتے اور پھر اس کا حل نکالتے۔ یہ تواضع کی انتہا ہے، یہ تواضع کی انتہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک غریب مسکین عورت ہے، بیمار ہے اور مرض الموت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اگر اس کا آخری وقت آ جائے، وفات پا جائے تو مجھے بتانا، لیکن وہ عورت شام کو فوت ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب حضور کو شام کے وقت تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، حضور سے بڑا پیار فرماتے تھے صحابہ، تو انہیں عورت کو رات کے وقت ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صبح کے وقت پتہ چلا کہ وہ عورت فوت ہو چکی ہے، غریب تھی، مسکین تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ آرام فرما تھے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر جاتے اور 4 تکبیریں کہہ کر وہاں پر نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ یہ حضور کی عاجزی اور غریبوں کے لیے آپ کی محبت ہے۔ مقام اتنا، لیکن درس یہ ہے امت کے لیے کہ لوگوں، اگر تم رب کی بارگاہ میں بلندی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، علو مرتبت چاہتے ہو، بام عروج کو چھونا چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں تکبر سے تجھے نہیں ملے گی۔ تکبر تمہیں ذلیل کر دے گا، تکبر تمہیں رسوا کر دے گا، تکبر تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر برباد کر دے گا، تکبر تمہاری روح کا خاتمہ کر دے گا، تکبر تمہاری فطرت سلیمہ کو مسخ کر دے گا، تکبر
تمہارے اندر سے انسانیت کو نکال کر شیطانیت کو داخل کر دے گا۔ میرے غلاموں، اگر رتبہ چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر رب کی رحمتیں چاہتے ہو، اس کا قرب خاص چاہتے ہو، اگر جنت کے اندر ابدی بہاریں چاہتے ہو، تو پھر میرے غلاموں میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، کہ رب کی بارگاہ میں یہی وہ عظیم تحفہ ہے جو قبول ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، نبی ملک بننا چاہتے ہیں، یا نبی عبد بننا چاہتے ہیں، یعنی نبی عبد یا نبی ملک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہت والے عہدے کو ٹھکرا کر عرض کی کہ مجھے نبی عبد بنایا جائے۔ میں ایسا نبی بننا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر بندگی ہو اور وہ اللہ رب العزت کی حضور جھک کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا رہے۔ تو آج کے اس دور میں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکبر، غرور، یہ چیزیں معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بنتی جا رہی ہیں، اور لڑائی جھگڑے، دنگا و فساد، قتل و غارت اور انانیت کی بنیاد پر انسان انسانیت کے عظیم مرتبے سے گر چکا ہے، وہاں ہمیں شریعت اور شریعت محمدی یہ دعوت دیتی ہے، لوگوں تواضع کرو، انکساری کرو، اپنے آپ کو جھکا کے رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ صفت اور یہ اچھا اخلاق بہت ہی قابل قبول ہے، اور اس کے اوپر قیامت والے دن تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی خوبصورت حدیث ہے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال کے اندر اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی، اور تواضع یہ ایک بہت ہی بڑا اچھا اخلاق ہے۔ اور میرے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو تکبر یہ برا اخلاق ہے، بندے کے لیے یہ زیب نہیں ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، الکبریاء الردائی۔ تو جو اس چادر کو چھیننا چاہے گا، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔